کہ ہمیں سب سے پہلے شکر گزاری کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکر گزاری کیوں اہم ہے؟ بائبل کی روشنی میں جو شکر گزاری ہے اس کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو ہے وہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ کیا ہم ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہیں؟ یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ یہاں پر ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کی تعلیم دے رہا ہے کہ آئے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تو میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کے اپنے ساتھ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ شکر گزاری آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ہر حال میں شکر گزاری کرنا۔ میرے عزیزو، جب ہم آج اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرنا ضرور ہے، ہم دیکھیں گے آج کلام مقدس میں سے پہلا تسلنیکیوں پالوس رسول کا جو خط ہے، پہلا تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: ہر حال میں شکر گزار رہو، کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے کہ تم مسیح میں ایسے ہی رہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم یہاں پر آج اس آیت کو دیکھتے اور سیکھتے اور سمجھ رہے ہیں تو میں یہاں پر ایک چیز آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے شکر گزاری کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکر گزاری کیوں اہم ہے؟ یہ سیکھنا کہ شکر گزاری مشکل وقت میں بھی ممکن ہے۔ بائبل کی روشنی میں جو شکر گزاری ہے اس کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو ہے وہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جو سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہیں یا صرف ہم اچھے حالات میں ہی خداوند کا شکر جو ہے گزاری وہ کرتے ہیں؟ اب آپ کا سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ یار بھائی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ برے حالات میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرنا؟ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ یہاں پر ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہماری زندگی کے حالات ہوں، جیسی بھی ہماری سچویشن ہو، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی شکر گزاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ جب مشکل حالات میں ہیں تب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ خداوندہ شکر ہے تیرا کہ میں مشکل حالات میں ہوں، نہیں، بلکہ ہماری شکر گزاری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ آئے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تو میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو خداوند کی شکر گزاری کرنا آنا چاہیے۔ ہمیں وہاں پر ایسے الفاظ یوز کرنے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کے اپنے ساتھ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے وعدوں کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔
ہمیں شکر گزاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری آپ کو سکون دیتی ہے۔ شکر گزاری جو ہے وہ ہمیں جو فکروں کے اندر، جب آپ فکر میں ہوتے ہیں، جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک سکون دیتی ہے، ایک تسلی دیتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم خداوند کی شکر گزاری مصیبت میں کر رہے ہیں تو ہم مینٹلی سٹریس میں نہیں جاتے ہیں کہ یار یہ مصیبت میری زندگی میں کیا کر دے گی، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، یا کوئی بیماری ہے تو میں مر جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شکر گزاری آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ شکر گزاری آپ کے اندر ایک پیس لے کے آتی ہے کہ نہیں، میرا یسوع میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شکر گزاری کو سمجھیں گے نہیں، دیکھیے کہ شکر گزاری جو ہے وہ ہمیں جو ہے، جب ہم اس سارے اپنے ارد گرد کے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر چیز تو میرے خلاف جا رہی ہے، اور پھر بھی ہم جب خداوند کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، جب ہم اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں، جب ہم اس کے وعدوں پر یقین رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، پالوس رسول نے رومیو کے نام خط میں بڑی خوبصورت بات ایک کی ہے کہ رومیو 8 باب اس کا 28ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ دس از سو پاورفل چرچ، دس از سو پاورفل۔ جب آپ اپنی سچویشن کے اندر، جب آپ اس پریشانی کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس بزنس لاس کے اندر، یا کسی بھی سچویشن جس کے اندر آپ ہیں، جب آپ اس سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تھینک یو جیسس، یو آر ود می، تھینک یو لارڈ، یو نیور لیفٹ می الون، تو پھر وہ آپ کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو پھر آپ کے ارد گرد کے سچویشنل جو چیزیں آپ کے مخالف چل رہی تھیں، وہ آپ کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ آپ کی فیور میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے ایمان خداوند پر رکھا ہے، کیونکہ آپ نے اس سچویشن کے اندر بھی خداوند کو نہیں چھوڑا ہے، وہ بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اسی کو جب ہم پڑھتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط میں اس کے 4 باب کی 6 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے ذریعے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں اس آیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی منتوں کو، اپنی مناجاتوں کو، اپنی درخواستوں کو خداوند کے حضور میں شکر گزاری کے ساتھ رکھتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو وہ ہمیں کسی بھی فکر میں رہنے نہیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کیونکہ خداوند ہمارا یہوہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اپنی فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ خداوندہ میں نے اپنی یہ منتیں، اپنی یہ مناجاتیں، اپنی یہ درخواستیں تیری حضوری میں رکھ دی ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے میری ان منتوں کو، مناجاتوں کو سنا اور قبول کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اپنی منتیں، مناجاتیں خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں تو پھر میرے عزیزو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ ہر بات خداوند کی جو شکر گزاری ہے وہ ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ چاہے ہم خوشی، دکھ، بیماری، کامیابی، ہر لمحے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ نکالیے گا کہ پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں دیکھیے لکھا ہے، ہمیشہ اور ہر بات کے لیے ہمارے خدا اور باپ کا نام، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے رہو۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے رہنی ہے اپنے خدا باپ کی، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے اور میرے لیے قربان کر دیا، تاکہ آپ اور میں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، تاکہ آپ اور میں، ہم خداوند کی جو بادشاہی ہے اس کے وارث بن سکیں۔ اس نے اپنا لہو بہا کر آپ کو اور مجھے خریدا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جا سکیں، اور اس نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا۔ ہاللیلویہ۔ دس از سو پاورفل سر۔ ہمیں ہر لمحہ اس کی شکر گزاری کرنی ہے، ہر سچویشن میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا فضل ہے جو وہ ہم پر کرتا ہے، اور ہمیں اس سارے اس کے رحم اور فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔